بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد رضا سہیل رضا امجدی صاحب، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسے آپ کے علم میں ہے، مفتی ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ علم الرؤیا میں اگر کوئی مستند علماء میں شمار ہوتا ہے، استادوں میں، تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا صف اول میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں اتفاق سے ان کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب رات کے ابتدائی حصے میں نظر آئے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سنیے گا، رات کے ابتدائی حصے میں کسی کو خواب نظر آئے تو اس کی تعبیر نظر آنے میں 5 سال تک لگ سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اگر کسی کو مڈ نائٹ میں، درمیانی رات میں نظر آئے تو اس کی تعبیر 5 مہینے میں نظر آ سکتی ہے، اور اگر کوئی رات کے آخری پہر میں خواب دیکھے، یعنی صبح صادق سے پہلے تو اس کی تعبیر 10 دن کے اندر ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اور خلاصے میں لکھتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں دیکھا ہوا خواب سچا خواب ہوا کرتا ہے اور بڑا مستند ہوا کرتا ہے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ جب میں پڑھا تو میرے ذہن میں آیا کہ ہم جیسے لوگ تو دوپہر میں بھی سو جاتے ہیں، خواب دیکھ لیتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے علم الرؤیا؟ لیکن آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوں گے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشیر گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مختلف پروگراموں میں آپ سے ڈسکس ہوا خواب الہام اور خواب ہمت، اقسام خوابوں کی ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز میں نے پڑھی کہ رات کے ابتدائی حصے میں 5 سال، درمیانی حصے میں 5 ماہ اور آخری حصے میں 10 دن میں خواب نظر آ جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ اشکار بھائی۔ دیکھیں، یہاں پر جو بات آپ نے کی ہے تو یہ علماء معبرین کے اقوال میں سے کچھ اقوال ہیں۔ اچھا، اب بیسک اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر خواب آپ آدمی دیکھے اور یہ کہے کہ یہ سچا ہے، ایسا نہیں ہے، اور ہر خواب آدمی دیکھے اور کہے کہ یہ ایسے ہی خیالات ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ خوابوں کا تعلق انسانی وجود، انسانی خیالات، ان چیزوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب دوپہر کے وقت جب بندہ سوتا ہے نا، اس وقت عام طور پر دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے یہ سونے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ کام کاج کا ٹائم ہوتا ہے۔ کوئی اپنے بزنس پر ہے، کوئی اپنے جو ہے وہ ملازمت پر ہے، تو یہ کام کاج کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر تھوڑا سا شام کی طرف آ جائیے تو یہ بھی عام طور پر بہت زیادہ بزنس اس وقت عروج پر ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے بعد بند ہونے کا ٹائم ہے۔ تو چاہے آپ اپنے آفس میں ہیں، اپنی ملازمت پر ہیں، چاہے اپنے بزنس پر ہیں، تو آپ کی بہت زیادہ مصروفیات رہتی ہیں، تو ذہن میں خیالات کا ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ تو ان اوقات میں اگر سو گئے تو عام طور پر بالعموم یہ ہوتا ہے کہ پوچھا جائے کہ آپ کے ذہن میں خیالات تو نہیں تھے، آپ کچھ سوچ تو نہیں رہے تھے، کچھ چیز کوئی ایسا معاملہ تو ظہور پذیر نہیں ہوا کہ جس کے آپ کے ذہن پر اثرات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو اسی لیے یعنی بالعموم کوئی اگر دوپہر میں یا شام میں خواب دیکھے تو وہ خواب بعض اوقات سچے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ خیالات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ جسمانی عوارضات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات کے پہلے حصے میں کوئی خواب دیکھے تو اس وقت چونکہ عام طور پر لوگوں نے کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے اور وہ کھانا ایک پروسیس میں ہوتا ہے، نظام ہضم آپ کا ایک کام کر رہا ہے، ایک پروسیجر چل رہا ہے، تو اس وقت دیکھیں کہ خواب بھی بعض اوقات سچے، بعض اوقات سچے نہیں ہوتے۔ اچھا، درمیانی مڈ نائٹ میں جسے ہم کہتے ہیں درمیانی، اس میں بھی عمومی طور پر جو آدمی کا نظام ہضم اختتامی مراحل میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ لیکن جو صبح سے قریب، فجر سے بہت قریب جو خواب دیکھا جاتا ہے، یہ خواب عام طور پر جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ خواب عام طور پر جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ یہاں غذا کا معاملہ ہے، نہ خیالات کا معاملہ ہے۔ آپ 3-4 گھنٹے سے سو رہے ہیں
اور آپ کے ذہن میں کوئی خیالات بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اس وقت اگر کوئی خواب دیکھا جائے تو اس لیے اس کی تعبیر بہت جلد ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ جو فجر سے قریب خواب دیکھا جائے نا، اس کی تعبیر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ 5 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر واقع ہو جاتی ہے، ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ 5 دن کے اقوال بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جو مڈ نائٹ میں خواب دیکھا جاتا ہے، چونکہ وہ عوارضات شامل رہتے ہیں، وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، تو بعض اوقات تو وہ ظہور پذیر ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس میں یوں سمجھ دیجیے کہ 5 مہینے یا سال تک بھی لگتا ہے۔ اور جو رات کے پہلے حصے میں خواب دیکھے جاتے ہیں، تو چونکہ یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کھانا کھایا ہوا ہے، مرچوں والی مسالے والی غذائیں کھائی ہوئی ہیں، تو عام طور پر اگر اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے تو وہ سال ہر سال کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور دن میں یہ عصر کے بعد کا ایسا ٹائم ہے کہ بعض اوقات معبرین نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو خواب دیکھا جائے اس کی الٹ تعبیر ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں دن کے دیکھو خواب کی، عصر کے بعد عام طور پر کچھ معبرین نے لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد سونا سنت نہیں ہے، سونے سے منع بھی کیا گیا کہ آپ سو جائیں نا اور سو کر اٹھے تو آپ بالکل غیر دماغ ہوتے ہیں کچھ منٹ کے لیے کہ یار یہ کیا ہے، ہاں سر میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت بعض معبرین نے لکھا ہے کہ اس کی تعبیر الٹ رونما ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا علم ہے ناظرین، علم الرؤیا، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے صاحب مفتی محمد صلی اللہ صاحب موجود ہیں جو علم الرؤیا پہ بڑی دسترس رکھتے ہیں فی زمانہ آج کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بعمل بنائے۔ شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ اچھا ایک کال ڈراپ ہو گئی، نیکسٹ کال میں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نام نہیں بتا سکتی، میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی۔ تو میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ نا وہ بطخیں ہیں، وہ انڈے جو ہے نا وہ چھپا رہی ہیں۔ میری بیٹی کو خواب ہے، پوتی آپ کی انڈے چھپا رہی ہے؟ جی جی۔ تو میرا خواب ہے کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے، بڑی والی بیٹی کہہ رہی ہے کہ چھوٹی میری بہن کو گائے دے دو، لیکن گائے مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو میں کہہ رہی ہوں میں کیسے گائے دے دوں اس کو، مجھے تو ابھی اس کی شادی کی ہے، اتنا کچھ دیا، تو کہہ رہی ہے دے دو، خیر ہے آپ کو اللہ اور دے گا۔ یہ خواب ہے۔ اور میرے میاں کا خواب ہے کہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ، تو ایک درخت ہے، تو اس کے بیچ میں سے نور نکل رہا ہے۔ تو کہہ رہی ہے کہ ایسا درخت میں سے کیا نکل رہا ہے؟ لیمو نکل رہا ہے؟ نہیں، درخت ہے، بارش بھی ہو رہی ہے اور درخت ہے ایک، اور نور نکل رہا ہے، نور نکل رہا ہے۔ اچھا اچھا پہلا خواب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اچھا میری بہن ذرا سا پہلا بتائیے گا کہ وہ خواب انڈے چھپا رہی ہے، کیا ذرا دوبارہ بتائیے گا؟ جی جی۔ وہ انڈے والا جو ہے، میری بیٹی بڑی نے خواب دیکھا ہے کہ 2 بطخیں ہیں اور وہ اپنے انڈے چھپا رہی ہیں۔ اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو بڑی بیٹی ہے وہ میرڈ ہے؟ جی شادی شدہ، اس کا 3 سال کا بیٹا ہے۔ 3 سال کا بیٹا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو دوسرا خواب آپ نے دیکھا ہے تو اس میں یعنی آپ کی بیٹی جس بہن کے لیے کہہ رہی کہ گائے دے دو، تو اس کی بھی شادی ہو چکی ہے؟ جی جی، اس کے 6 ماہ ہوئے ہیں شادی ہے۔ اور آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ سے فوج سے ریٹائر ہو گئے ہیں، اب گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں میرے بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میری بہن، آپ کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہی ہیں یقیناً، میں پہچان گیا آپ کو۔ جی جی گوگل بابر بول رہی ہوں میرے بھائی۔ جی 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 مولوی صاحب کو بھی، میں مفتی صاحب کو بھی سلام کہنا چاہوں گی، اللہ پاک ہمیں عافیت کی زندگی دے، آمین اللہم آمین۔ جی بھائی میرا خواب یہ ہے کہ میں سوئی ہوئی ہوں نا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گفٹ کھول رہا ہے نا، ریپنگ کی آواز آ رہی ہے، اس کے بعد کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو میں آنکھیں جیسے کھول کے دیکھتی ہوں تو سرہانے ایک چیئر پڑی ہے، اس پر ایک بڑی سی گڑیا کھڑی ہوئی ہے، تو میں آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتی ہوں، پھر میں کلمہ پڑھ کے دم کرتی ہوں تو وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد میرے بہنوئی آ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ تمہارے جنات کے بچے پھر رہے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں تم بھی جو ہے نا وہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو۔ اچھا مجھے اس طرح کی نا خواب کہ جیسے جنات ہوں یا بچے ہوں، اس طرح کے اکثر آتے ہیں، اور میں اکثر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتی ہوں تو وہ چلے جاتے ہیں، تو ذرا مجھے اس کے بارے میں پلیز بتائیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حقیقت میں کچھ ڈر لگتا ہے آپ کو؟ نہیں ماشاءاللہ ڈر ور نہیں لگتا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے چلیے میری بہن خوش رہیے، ہمیں دعا میں رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی مسز ہیں وہ پریگننٹ ہیں، تو ان کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ وہ مطلب ان کو خواب آ رہے ہیں رات کے، چاہے
ارلی حصے میں ہیں یا جو بھی ہے، لیکن ان کو وہ مطلب کافی ڈرانے ہوتے بھی کہتی ہیں کہ اچھا نہیں ہے. وہ سورۃ مریم کی تلاوت بھی کرتی ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ کیا کچھ ایسا کوئی اینی تھنگ مطلب رانگ تو نہیں ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اس میں مطلب ان کے لیے کچھ مشورہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، اب پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے مسئلے کا حل بھی بیان فرمائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یاسمین کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی یاسمین بہن، اپنا خواب سنائیے گا. رات میں نے دیکھا ہے خواب، میں ہوں، میرے ابو ہیں، ایسے پہاڑ کی طرح ایک جگہ بنی ہوئی، نیچے پانی، تو وہاں پہ 3 قبریں بنی ہوئی ہیں نا. جی جی. تو میرے ابو کے سر میں درد ہوتا ہے. کوئی ایک آدمی ہوتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس قبر سے آپ مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ لگائیں، آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. تو جب میں وہاں پہ دیکھتی ہوں تو ایک قبر پہ لکھا ہوتا ہے ابو بکر لکھا، اور دوسری قبر پہ حضرت حسین. اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر، میں یہ بات کرنا چاہتی، مجھے خواب میں میرا نام نوشین ہے. جی میری بہن، پہلے اپنا تعارف کرائیے، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں علی پور سے بات کر رہی ہوں. آپ اپنا خواب بیان کیجئے دوبارہ. میں خواب میں سانپ دون دیکھتی ہوں، بلیک کلر کے اور گرین کلر میں. بلیک اور گرین سانپ دیکھتی ہیں آپ بہت. ٹھیک. اور دوسرا خواب میں یہ دیکھتی ہوں، مجھے فروٹ جو نظر آتے ہیں، پھل جو ہیں ان کو میں توڑتی ہوں. فروٹ نظر آتے ہیں آپ؟ اچھا. اور کل میں خواب دیکھتی ہوں اور میرا بھی مجھے پیچھے سے آوازیں دیتے، کہتے بیٹا تمہارے جولی میں نبی پاک پڑھے ہیں. کیا مطلب؟ نہیں سمجھ آیا. نبی پاک جو ہے نا، ذرا دوبارہ بولیے. کیا؟ جی جی. نبی پاک. نہیں سمجھ نہیں آ رہا. اچھا چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو پروگرام میں شامل ہوئی. آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا، بتائیں گے ہم خواب کیا کہتے ہیں. لیکن ناظرین آپ کہیں جائیے، ہم ملتے ہیں واپس آ کر ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب سنائیے گا. کل میں صبح 5 یا 6 بجے کا ٹائم تھا، میں اپنے ہسبینڈ کے نا دعا کر رہی تھی کہ ان کے جاب کے لیے، جاب لیس ہیں تو گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا. تو وہ دعا کرتے کرتے روتے روتے میں سو گئی. پھر میں نے صبح دیکھا کچھ نا سیڑھیاں ہیں مزار کی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ مزار کون سا ہے. لیکن مجھے بس میں کچھ پڑھ رہی ہوں اور نا مزار یہ ہے کہ میں مزار پہ ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا مطلب یہ کہ آپ نے کس کا مزار ہے وہ یہ نہیں پتہ. یہ سمجھ میں بس یہ سیڑھیاں ہیں اور مزار یہ ہے کہ بس مجھے خود محسوس ہو رہا ہے میں مزار پر ہوں. ٹھیک ہے میری بہن، حیدرآباد سے آپ شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں سرکار طالب حسین ملتان سے. ملتان سے بات کر رہے ہیں. جی جی سرکار 1 کلومیٹر میرے گھر کے دور ہے قبرستان ایک، جہاں میری والدہ صاحبہ دفن ہے، میرے بھائی دفن ہے. میں آج سے 8 دن پہلے اس قبرستان میں جاتا ہوں اور میرے پاس سائیکل ہوتی ہے، پیدل میں ہوتا ہوں، سائیکل میرے ہاتھ میں. یہ آپ خواب سنا رہے ہیں یا حقیقت؟ یہ حقیقت، یہ خواب سنا رہا ہوں. خواب سنا رہے ہیں کہ خواب میں آپ سائیکل پہ قبرستان جا رہے ہیں؟ قبرستان میں جاتا ہوں جو کہ میرے گھر سے 1 کلومیٹر دور ہے حقیقت میں. جی جی. ہاں جی. میں اس قبرستان میں میری والدہ صاحبہ، میرے بڑے بھائی دفن ہے. میں سائیکل میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو جب میں پیدل چلتا ہوں سائیکل بھی ہوتی ہے، سائیکل ٹوٹ جاتی ہے، راستہ جانے کا بند ہو جاتا ہے، پیدل بھی قبریں زیادہ نظر آنے جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ کیسے جانا ہے، اوپر نہیں چڑھنا. تو ایک 14 سال کی عمر کا لڑکا کھڑا ہوتا ہے قبرستان کے درمیان میں، چھوٹا سا قبرستان ہے. تو وہ لڑکا آتا ہے، انکل جی میں سائیکل اٹھاتا ہوں. جو ہی میرے پاس آتا ہے جناب وہ سائیکل اٹھاتے ہیں ہم، تو خواب ختم ہو جاتا ہے. مہربانی، شکریہ، انتظار ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں سرکار میری کریانہ کی چھوٹا سا سٹور ہے، اور میں 10 سے 12 بار میں دعائے مغفرت پڑھ کے اپنے والدین سب کو، رشتہ داروں کو اور پوری امت مسلمہ کو بخشتا ہوں. اور کسی پریشانی میں تو نہیں ہے آپ؟ پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں والدہ کے جانے کے بعد، بھائی کے جانے کے بعد. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو راحت و سکون میں بدل دے. اور ناظرین ہمارے پاس ویڈیو کے ذریعے بھی خواب بہت سارے آئے ہیں، چند ان میں سے دیکھتے ہیں. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نادیہ ہاشمی ہے. میں 3 خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب سے. جی مجھے ایک دفعہ خواب آیا کہ میں اور میرا بھائی کسی جنگل میں ہیں، اس سائڈ پہ جنگل ٹائپ کی جگہ پہ.
تو ہم کہیں سے کبھی گزرتے ہیں، کبھی کہیں سے گزرتے ہیں، تو ہمارے آگے سانپ ہی سانپ نظر آتے ہیں. تو اچانک ایک بچہ آتا ہے، تو اس کو میں کہتی ہوں کہ تم اپنا دھیان رکھنا، ہم تو سید ہیں، ہمیں سانپ کچھ نہیں کہیں گے. پھر ایک دفعہ میں صبح کی نماز پڑھ رہی تھی فجر کی، تو میری آنکھ لگ گئی اتحیات پر. مجھے نظر آتا ہے کہ جو انٹی ہیں ہماری ہمسائی انٹی، وہ مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ جو سبز گنبد ہے نا، اس کے ساتھ میرے بیٹے کا حجرہ ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ اچھا پھر تو کعبہ کے نزدیک ہے. تو مجھے ہلکی سی زیارت ہوئی، میری آنکھ کھل گئی. پھر ہم کہیں گاڑی پہ یا کہیں کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کسی مفتی صاحب سے، تو انہوں نے ہم گئے ہیں، جیسے ہی گاڑی سے اترے تو وہ دونوں سامنے دو ہیں، ایک قاری صاحب ایک مفتی صاحب ہیں. تو وہ مجھے پیسے پکڑا رہے ہیں اور دوسروں نے بھی نکالے، تو جلدی سے میں نے پکڑ لیے، حالانکہ میرے بہن بھائی ساتھ ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے جو پہلے والے مفتی صاحب ہیں نا، ان کو نظر نہیں آتا، اور وہ مفتی صاحب آپ ہی ہیں، کوئی اور نہیں. تو میں بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، میں اس ان خوابوں کو مجھے تعبیر بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. فائزہ نام ہے میرا. میں نے اپنے ابو کو اصالِ ثواب کو، میرے ابو جو کہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو میں نے اصالِ ثواب کی نیت سے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے. اور میں نے اللہ سے 2 رکعت نماز حاجت کے نفل پڑھ کے ان کو وہ بھی اصالِ ثواب کیا، اور اللہ سے دعا مانگی ہے کہ میرے ابو کس حالت میں ہیں، مجھے میرے ابو اس حالت میں ہیں دکھا دیں. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے ابو میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اپنے ابو کو کھانا دینے جاتی ہوں تو راستے میں کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے جو مجھے روک لیتی ہے، آگے نہیں جانے دیتی. تو ایک تھوڑی دیر بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ آتے ہیں جو چہرے پہ ہاتھ مار کے مجھے کہتے ہیں، پیار سے میرے چہرے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم چلی جاؤ. جب میں جاتی ہوں تو کھیت ہوتے ہیں، کھیتوں میں چارپائی ہوتی ہے، میرے اوپر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ابو کے اوپر بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور سبزہ ہوتا ہے آس پاس، تو چارپائی بچھی ہوتی ہے، تو میرے ابو سبزے میں سو رہے ہوتے ہیں. اس کی مجھے تعبیر بتا دیں. ویڈیو کے ذریعے ہمیں موصول ہوئے، تو اس میں سے وقت کے حوالے سے ہم نے جتنا ٹائم ملتا ہے اس میں 2 خواب نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کے. جی مفتی صاحب. اچھا، یہاں پنڈی سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی ایک بیٹی نے یہ خواب دیکھا کہ 2 بطخیں ہیں اور وہ انڈے جو ہے وہ چھپا رہی ہیں. دیکھیں یہاں پر اس خواب کو کئی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی خاندان کی ایسی 2 خواتین ہیں، یعنی 2 افراد ہیں جو مزید آپ کی اولاد ہونے کو ناپسند کرتے ہیں، اور وہ کسی حوالے سے بھی یہ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ آپ کی مزید اولاد نہ ہو، یعنی انڈے چھپانا 2 بطخوں کا. تو یہ کسی حوالے سے یعنی وہ نہیں چاہتی. اور ہوتا ہے فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی اولاد کیوں ہو رہی ہے، میرے یہاں تو نہیں، اس کے یہاں کیوں، میری بچے کے یہاں نہیں، اس کے یہاں کیوں ہے. اللہ رب العالمین اس سے محفوظ و معمون فرمائے. لیکن میں ایک ایکسپیکٹڈ چیز بتا رہا ہوں کہ حتمی چیز نہیں ہے، اشارہ ہے، ایک اینگل ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 اور خاص طور پر خواتین ہیں جو نہیں چاہتی کہ آپ کی مزید اولاد ہو. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کے ہونے میں کچھ رکاوٹیں اگر آ رہی ہیں، مس کیریجز ہو جاتے ہیں، کچھ اور ہو جاتا ہے، ایبورشن ہو جاتا ہے اس طریقے سے، تو یہاں پر یہ بھی اشارہ ممکن ہے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے. اس کے بعد ان کی کہتی ہیں کہ میری ایک بیٹی کہہ رہی ہیں کہ میری بہن کو جو ہے وہ گائے دے دو، اور یہ سوچتی ہیں کہ ابھی تو اس کی شادی ہوئی تو میں دوبارہ کیوں دوں. تو یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اشکر بھائی کہ جیسے 2 بچیاں ہیں اور ماں نے یا باپ نے شادی کی، تو ایک کو کم دیا یا ایک کو زیادہ دیا، اس طرف بھی بعض اوقات اشارہ ہوتا ہے. اور دوسرا ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہن کی دوسری بہن سے محبت، کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے دیا لیکن ان کو آپ اتنا دے دیں. یعنی بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے ایثار کا جذبہ رکھتی ہیں، یہاں پر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اچھا، اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے
تو گائے کا اس طرح دیکھنا بعض اوقات کسی پریشانی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو اگر پریشانی کی طرف اشارہ ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو تمام پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ہسبینڈ نے دیکھا کہ بارش ہے اور درخت ہے اور درخت کے ایک سائڈ سے نور نکل رہا ہے. دیکھیں درخت جو ہے یہ پاکیزہ چیز ہے, اچھی چیز ہے, ظاہر ہے کہ پھلدار درخت ہوتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کلمہ طیبہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پاکیزہ درخت سے مشابہت عطا فرمائی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, کہ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت, اصلها ثابت و فرعها فی السماء, جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. تو یہ درخت کا ہونا ایک پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے, اچھائی کی طرف اشارہ ہے, اور اس سے نور کا نکلنا, تو یہ تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اگر کوئی ایکسٹرا نوافل کی ادائیگی یا کچھ وظائف پڑھ رہے ہیں اس کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے عبادات سے دور ہیں تو ان کو اشارہ ہو رہا ہے کہ اب عبادات کی طرف آئیں تو اللہ رب العالمین آپ کو بہت اچھا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. اور ایک یہ بھی اس اینگل سے بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام اگر ان کے خاندان میں, یعنی ان کی جو قریبی عزیز و قارب ہیں, یعنی بھائی وغیرہ یا کوئی بیٹے وغیرہ کوئی کام اگر کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین اس میں فوائد عطا فرمائے گا, فوائد انشاءاللہ عطا فرمائے گا. ناظرین, بڑا خوبصورت خواب تعبیر ہم نے سنی, مزید بھی سنیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, یقین آپ لوگ منتظر ہوں گے خواب کیا کہتے ہیں, تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مصعب. اچھا, ایک بہن نے کراچی سے پوچھا کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ کوئی گفٹ کا ریپر کھول رہا ہے, کوئی گڑیا وہاں پر کھڑی ہوئی ہے, یعنی کچھ ان کو خوف سا محسوس ہوتا ہے. حقیقی زندگی میں کوئی اس طرح ڈرتی وغیرہ نہیں ہے. تو یہ بعض اوقات خواب میں شیاطین جنات اس طرح کر پریشان کرتے ہیں, اور اکثر آپ یہ خواب دیکھتی ہیں تو بہرحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں, باوضو ہو کر سیدھی کروٹ پر سویا کریں, اور سونے سے پہلے آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ ایسے خواب آنا بتدریج بند ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اسلام آباد سے بھائی نے کہا کہ ان کی وائف جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور ڈرانے خواب دیکھتی, تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. دیکھیں, بعض اوقات جب پہلی مرتبہ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خاتون اس مرحلے سے گزری نہیں ہوتی, تو تکلیف یا ذرا سا کچھ ہو جائے مشکل تو بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو کوئی بات نہیں, اگر نارملی پہلے ہو چکی ہے اب دوبارہ اس طرح ڈرانے خواب آ رہے ہیں تو بہرحال پھر ایک کام یہ کریں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کیا ہوا پانی پی لیں, اور یا سلام و یا اللہ کا ورد رکھیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یاسمین بہن نے یہ پوچھا کہ پہاڑ پر ہیں 3 قبریں ہیں, ان کے ابو کو سر میں درد ہے, اور وہاں کہتے ہیں کہ یہاں جو قبر کی مٹی ہے یہ لے لو, سر پر لگاؤ تو تمہارا سر ٹھیک ہو جائے گا. اور اس میں ایک میں ابو بکر لکھا ہوا ہوتا ہے اور ایک میں حسین لکھا ہوا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں پر کئی اشارے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو 3 قبریں دیکھی ہیں تو اس میں ایک طرف یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ بعض اوقات یہ یعنی بندہ جب کچھ مذہبی معاملات میں کچھ زیادہ ابحاث میں پڑ جاتا ہے, یا نیٹ دیکھ رہے ہیں, ادھر یہ بحث ہو رہی ہے ادھر یہ بحث ہو رہی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں, تو اس میں آپ کو یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, اللہ کے رسول کے محبوب ہیں. تو دونوں کی چاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے. اچھا, دوسری بات اس میں یہ ہے کہ 3 قبروں کو دیکھنا, تو کوئی کام آپ کے ہو سکتا ہے کہ پریشانی میں ہے, کوئی کاموں میں رکاوٹ ہو, کسی کاموں میں رکاوٹیں ہوں, تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے وسیلے سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے کاموں کو سر انجام فرمائے گا اور انشاءاللہ دروازے کھل جائیں گے. بہن نے کہا کہ سانپ ہے بلیک کلر کا, گرین کلر کا, تو یہ دشمن ہے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کریں, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. فروٹ نظر آتے ہیں, یہ یعنی رزق کی فراخی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. پھر کہا حیدرآباد سے بہن نے کہ صبح 5 یا 6 بجے یہ خواب دیکھا کہ ہسبینڈ کی دعا کر رہی ہیں. پھر کوئی مزار سیڑھیاں, دیکھیں مزار ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کا مقام,
مقام برکت، سیڑھیاں اوپر چڑھنے کا انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ کے لیے ان کو کوئی اپرچونٹی ملنے والی ہے، یا کوئی ان کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ جو دعا کر رہی ہیں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. طالب حسین صاحب نے ملتان سے جو پوچھا کہ قبرستان ہے، سائیکل میں جاتے ہیں، سائیکل ٹوٹ جاتی ہے، راستہ بند ہوتا ہے، یہ کافی پریشان ہے، اور ظاہر ہے کہ راستوں یعنی جو ان کے کام ہے ان کی بندش کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال نمازوں کی پابندی کریں، اور استغفر اللہ پورا یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں. تو ان نمازوں کی پابندی کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے بند کام کھول دے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. ویڈیوز میں نادیہ ہاشمی صاحبہ نے یہ جو خواب پوچھا، سانپ ہی سانپ ہے، تو یہ کوئی دشمن ہے جو انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بے دھیان ہے، یہ توجہ نہیں کر رہے، لیکن توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العالمین کو محفوظ و مامون فرمائے. سبز گنبد والا جو خواب دیکھا، یہ خواب ان کے لیے بہت اچھا، تھوڑا سا دین کی طرف آئیں تو انشاءاللہ ان کے لیے روحانی ترقی کا باعث بنے گا. کوئی پیسے پکڑا رہے ہیں، کوئی عالم دین ہے، یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کسی خوشی کی طرف اشارہ ہے. لاہور سے فائزہ بہن نے جو والد مرحوم کا خواب پوچھا، تو یہ ہے کہ انہوں نے جو یعنی ورد کیا ان کو ایصال ثواب کیا. اب یہ دیکھ رہی کہ سیکورٹی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں جانے نہیں دیا جا رہا. ایک بزرگ آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پڑھا وہ انہیں پہنچا، پھر آپ نے دیکھا بھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کا فائدہ عطا فرمایا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام زندگی بخیر، انشاءاللہ اس پروگرام کو سجا کر سوار کے بخیر پھر حاضر ہوں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، اور ہم فقیروں کو بھی دعا میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور آپ کا حامی ناصر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.